حکم الحج، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، معلوم ہے، شوال، ذیقعد، ذی الحج، صرف احرام ہو سکتا ہے، ادائیگی تو 8 9 10 11 12 بس، یا زیادہ سے زیادہ 13۔ فمن فرض فیہن الحج، جس کسی نے فرض کیا ان مہینوں میں حج، فلا رفث، نہ وہ جمع کرے، ولا فسوق، نہ گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ لڑے حاجیوں سے۔ حجاج گھر سے دور ہوتے ہیں، طبیعتیں تنگ ہوتی ہے، مختلف طبائع ہوتے ہیں، جس کمرے میں بھی دیکھو حاجی ایک دوسرے کو مار پیٹ کر رہا ہے، دبا دب دبا دب۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث جمع کو بھی کہتے ہیں، اور تذکرۃ الجماع بحضور النساء، عورتوں کی موجودگی میں بیویوں کی باتیں کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بھی اشتہا پیدا ہوگا۔ اور فسوق، اللہ اکبر، میں وقت نہیں دے سکتا ہوں، ناجائز وغیرہ ہم سلائیں اس کی۔ ولا جدال فی الحج، اور لڑے بھی نہیں حاجی صاحبان، حج پہ جھگڑے نہیں کریں۔ خداوند تعالیٰ نے کہا ہے کہ فلا رفث، تو حج میں اشتہا بہت زیادہ بڑھتا ہے، عبادات میں ایمان کی قوت بڑھتی ہے، اس کا اثر شہوت پر ہوتا ہے۔ اور فسق و فجور، حاجیوں کا کیا فسق و فجور ہوگا، ایک دوسرے کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، رش میں پھنس جاتے ہیں، ہر شخص زور لگاتا ہے نکلنے کا، کمزور ناتوان عورت بچہ وہ درمیان میں کچل جاتے ہیں، عجیب عجیب گناہ ہیں وہاں۔ ولا جدال فی الحج، ہمارے ایک ساتھی ایک ڈرائیور پر غصہ ہو گیا، سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ وہ کبھی زندگی میں ایسا غصہ ہوا، خاص حج اور وہاں کا اثر ہے، چونکہ منع گیا ہے تو شیطان نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا لطف اللہ صاحب استاد گرامی قدر نے کہا، یہ اور تو خیر ہے لیکن حج میں جھگڑے سے بچنا بہت مشکل ہے۔ فرمایا تیسرا حج حضرت نے کیا، بہت خوش تھے کہ بغیر جھگڑے کے حج ہو گیا، تو حضرت نے اپنے لیے پانی رکھا ہوا تھا ترماس، کہا ایک عرب نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے کہا گھر بھی بہت زیادہ ہے، میری زبان نکلتی ہے، تو کہا اس نے مجھ سے زبردستی ترماس چاہیے، زبردستی وہ ہے اس قسم کی، تو حضرت نے اس سے ترماس لے کر ڈز اس کے سر پر مارا، فرمایا وہ تیسرا حج بھی اس نے برباد کیا۔ اور یہ واقعہ بھی سنایا کہ حضرت سے ان کی گھر والی گم ہو گئی تھی، بہت خواتین پریشان تھے، تو ان کے بھانجے تھے مولانا عبدالصبوح صاحب، ام القرآن میں عمید تھے بہت بڑے، تو وہ تسلی دیتے تھے کہ لما خیر ہے، میں خواہ لما خضر و کشی ہو دے وہی خیر ہے، یہ وہی تو وہ ہے مانا خضر و کشی دے رہے وہی خیر ہے کہ نا ماما۔ حضرت اخیر میں ہنستے تھے، فرماتے تھے وہ نہیں گم ہوئی تھی، میں گم ہوا تھا، حضرت سے جگہ بھول گئی، کیا اللہ سمجھ منا ستر رخشی ہو چکل سوری وارا۔ تو عجیب و غریب اور عظیم عبادت ہے، بڑے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے نا کہ کو بہت کوشش کی، علی القاری انتقال بھی مکہ میں ہوا ہے، جنازہ وہی ہوا ہے، کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے ارشاد المناسک حج کے احکام پر، تو ایک مقام پر ملا علی قاری کچھ کرنے لگے، تو کسی اور عالم نے کہا آپ حنفی آدمی ہیں، آپ کے لیے ایسا نہیں ایسا ہے، اس نے کہا کس نے لکھا ہے، کہ ملا علی قاری نے ارشاد المناسک میں لکھا ہے، اور خود ملا علی قاری ان کی کتاب کا حوالہ دے دیا، بالکل صحیح تھے، بھول گئے۔ توبہ۔ میں 83 میں پہلی مرتبہ جا رہا تھا، اور میں نے یہاں اس سال مولانا صبا مرحوم یہ کلاس کی، ہدایہ اول کتاب الحج میں نے مکمل پڑھایا، اور 2-3 دفعہ فتح القدیر و کفایہ کے ساتھ پڑھایا۔ نئے نئے دور تھا، زور و شور تھا، حافظہ کا ضبط کا تھا، وہ حواشی اور بین سطور تک ضبط تھے بالکل۔ تو میں نے کہا سب لوگ کہتے ہیں کہ غلطی ہوتی ہے، غلطی کیوں ہوتی؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں احرام باندھ کے یہاں سے روانہ ہونے لگا، ایک مقتدی ہمارا یہاں ہے، وہ مجھے اس طرح سے کہتے ہیں کندھا کھولو، کندھا کھولو۔ میں نے کہا کہ نہیں، کندھا کھولنا نہیں ہے۔ جب ایئرپورٹ پہنچا، ایک اور 2 حاجیان میرے پاس آئے، داڑیاں بہت بڑی بڑی، الخصیت ہے، مجھے کہتے ہیں حضرت کندھا کھول لیں۔
میں نے کہا وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ ایک مسئلہ مجھے یاد نہیں ہوا، میں نے کھول لیا۔ جب جہاز کے قریب ہوا ایک اور حاجی قریب ہوا، واہ حضرت آپ سے ہدایہ پڑھا رہے تھے، میں اس دن آیا تھا، اس کا نام کیا ہے کندھا کھولنے کا؟ میں نے کہا اس کا نام استباء ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا، استباء اس وقت ہوتا ہے جب طواف شروع ہوتا ہے۔ ہر وہ طواف جس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہو، اس میں کپڑا دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالتے ہیں، احرام کا کپڑا، اور کندھا نکال لیتے ہیں مرد باہر۔ یہ طواف شروع ہونے سے 1 منٹ پہلے ہونا چاہیے، لیکن نادان حجاج یہی سے کھول دیتے اور مجھے بھی چکرا دیا۔ جب غلط کار بڑھ جاتے ہیں تو تذکار ختم ہو جاتے ہیں علماء لکھتے ہیں۔